خوشی کے ساتھ قبول کرنے کو تیار ہیں اگر اس کے نتیجے میں نام خدا، نام رسول، قرآن اور اسلام گوشے گوشے تک پہنچ رہا تو یہ اس کا ایک نتیجہ نکل رہا ہے۔ اور امام کے حوالے سے براہ راست ابھی امام کا نام نہ صحیح لیکن تشیع کا ایک تعارف اور یہ خاص سامرہ کے واقعے سے کہ سامرہ میں دو امام، سامرہ میں دو امام، سامرہ میں دو امام، تو واقعاً چاہے اسلامی دنیا نے نہ پوچھا ہو، غیر مسلم دنیا کے ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ دو امام تو کل کتنے امام ہوتے ہیں اور کیا یہ آخری دو امام ہیں یا ان کے بعد بھی کوئی ہے؟ آہستہ آہستہ یہ سوال ذہن میں آ رہا ہے، اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ ابھی ابھی میں نے کہا نا کہ زمانے کے امام کا موضوع ایک ایسا ہے کہ اس میں چلا گیا تو واپس نہیں آ پاؤں گا، لیکن ایک مختصر سی بات کہہ کے اپنے اصل عنوان پہ آتا ہوں، اور وہ یہ کہ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں انہی واقعات کے نتیجے میں، سامرہ کے اس واقعے کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف 1200 سال سے تشیع کے خلاف ایک پروپیگنڈا یہ ہو رہا کہ اسی سامرہ میں ایک غار ہے جس کے بارے میں ان لوگوں کا یہ عقیدہ۔ اچھا، تشیع کے خلاف یہ پروپیگنڈا نہ کسی عیسائی نے کیا، نہ کسی یہودی نے بظاہر کسی یہودی نے کیا، نہ کسی ہندو نے کیا، نہ کسی بدھ نے کیا، نہ کسی کمیونسٹ نے کیا، نہ کسی ایتھیسٹ نے کیا۔ اب جس نے کیا ہو تو پھر اب کون بچا جس نے کیا ہوگا؟ تو یہ جو مسلسل پروپیگنڈا اور ایسے بڑے بڑے مشہور و معروف قابل احترام علماء کرام کے نام اس میں آتے ہیں، مثلا پچھلے 100 سال میں مشہور ترین مفسرین اور قرآن میں آلوسی، وہ اپنی تفسیر قرآن کے اندر بلا وجہ مسئلہ لے کے آ گئے کہ یہ سامرہ میں غار ہے جس کے بارے میں ان گمراہ لوگوں کا یہ عقیدہ کہ اس غار کے اندر ان کے زمانے کے امام پوشیدہ ہیں اور وہ ظاہر ہوں گے۔ یہ سرداب جو عراق کے اندر تقریباً ہر گھر کا ایک لازمی حصہ ہوتا، ہر گھر میں وہ تہخانہ، وہ بیسمنٹ ہوتا ہے جو یا ہم کو اس شدت کے ساتھ یعنی اس کثرت کے ساتھ گھروں میں کینیڈا میں نظر آیا یا عراق میں نظر آیا۔ اب وہ سرداب الگ چیز ہے، غار الگ چیز ہے۔ سرداب میں زمانے کے امام کی ولادت ہوئی یہ الگ مسئلہ، اور یہ عقیدہ کہ وہ کسی وہاں غار ہے جس کے اندر وہ پوشیدہ بیٹھے ہیں اور اب تک ان کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مسلمان لکھ رہا ہے، بڑے بڑے علماء لکھ رہے ہیں، ایسا کہ تفسیر قرآن میں ان کا ایک معتبر نام، یہ ایک طرف۔ اور جس دن یہ سامرہ کا واقعہ ہوا اس دن رائٹر نیوز ایجنسی نے جو خبر جاری کی تھی اس کے اندر یہ تھا کہ اسی روزے کے برابر، دیکھیے اب بات روزے کی ہو رہی لیکن اسی کے اندر وہ رائٹر کی نیوز ایجنسی، وہ تو حرف آخر ہے، وہ لکھتی ہے کہ اسی سامرہ میں اسی روزے کے قریب ایک سرداب ہے، وہ غار کا لفظ استعمال نہیں کرتا، جن کے بارے میں ان کا شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہاں پہ ان کے امام پیدا ہوئے اور وہیں سے غیبت میں گئے۔ اب وہ لکھ رہا ہے مسلمان جو ساری چیزیں جانتا ہے، 1200 سال سے تہمت لگا رہا کہ غار ہے، اور یہ غیر مسلم ادارہ لکھتا ہے کہ تہخانہ جو حقیقت ہے وہ یہ لکھ رہا۔ وہ ہمارے ہی میں سے یعنی مسلمانوں میں سے ایک بہت بڑا عالم، ایک نہیں، یہ اتنی پرانی تہمت ہے کہ اگر کبھی آپ کو موقع ملے، میں اکثر کہتا بھی رہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو پڑھائیے، ایک کتاب ہے اصل الشیعۃ و اصولھا، فارسی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے۔ اصل میں جب مصر میں وہ ایک فلم ڈائریکٹر، یا نہیں خیر فلم ڈائریکٹر تو نہیں، احمد امین، اس نے ایک کتاب لکھی اسلام کے بارے میں، شیعت پہ خاصی تہمتیں لگائیں، تو حوزہ علمیہ نجف اشرف سے شیخ محمد حسین آل کاشف الغطا نے ایک سوال کے جواب میں شکوہ اس سے کیا، اس نے کہا ہمیں پتہ ہی نہیں شیعت کیا، ہمارے پاس تو جو تہمتیں ہیں ہم انہی کو ذہن میں رکھ کے اپنی کتاب میں لکھ دیتے ہیں، آپ بتائیے شیعت کیا؟ تو یہ کتاب لکھی کہ شیعت کی اصل کیا ہے، شیعت کے اصول کیا ہیں، تو اس کے اندر بھی یہ تہخانے کی تہمت کو بہت ہی زیادہ زور دے کے لکھنا پڑا، اس لیے کہ اتنا مذاق شیعت کا اڑایا جا رہا ہے تہخانے کے حوالے سے۔ غار اب تک امام بیٹھے، اور وہ رائٹر ایجنسی والا وہ لکھتا ہے کہ یہ ایک تہخانہ تھا جس کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے کہ یہاں امام پیدا ہوئے اور یہاں سے وہ غیبت میں تشریف لے گئے، یہاں موجود نہیں ہے، یہ وہ لکھ رہا ہے جو غیر مسلم ہے جس کا کوئی تعلق نہیں۔ اور 1300 سال یا 1200 سال سے بڑے بڑے مسلمان علماء جہاں ضرورت بھی نہیں ہے، بھئی تفسیر قرآن میں تہخانے یا غار کے مسئلے کی کیا ضرورت تھی، زبردستی لا کے اس تہمت کو ہم پہ ڈالا۔ تو اب جو جملہ میں کہہ رہا تھا
کہ حقیقت میں تشیع کا اپنے امام کی غیبت کے حوالے سے جو عقیدہ، اور سامرہ میں معصومین امامین حمامین عسکریین کے روضے کے بعد جو سب سے مقدس جگہ ہے سرداب تہ خانہ، اس کے بارے میں جو حقیقت ہے، جو ہم کہتے ہیں، جو ہمارا نظریہ ہے، جسے ہمارے کلمہ گو بھائیوں نے کبھی نہیں مانا ہے، ہم وضاحتیں کرتے کرتے تھک گئے، وہ پھر وہیں واپس پر نالا بہنے لگتا ہے، اور ایک غیر مسلم، ایک دشمن اسلام، لیکن نیوز ایجنسی پوری تفصیل کے ساتھ لکھ رہی ہے۔ تو جیسا کہ میں نے کہا کہ دیکھیے ایک طرح سے یہ ایک آغاز بھی ہے ہمارے یہ عقیدے کو۔ اب سامرہ کے حوالے سے سرداب کا ذکر آئے، سرداب کے حوالے سے امام زمانہ کی غیبت کا ذکر آیا، امام زمانہ کی غیبت کے حوالے سے ایک سوال ذہن میں آئے گا، پھر یہ غیبت ہے کیا؟ ان کا عقیدہ کیا ہے؟ کیا یہ 1200 سال سے اپنے امام کو مان رہے ہیں؟ یہی سوال تو ذہنوں میں ہم پیدا کرنا چاہتے تھے، جو ہماری تمام تر کوششوں کے باوجود توجہ دینے کو تیار نہیں ہے غیر مسلم دنیا، وہ اپنے کاموں میں لگی ہے۔ لیکن اس کربلا کے واقعے کی وجہ سے جو سوالات ذہنوں میں آئے، لوگوں نے سوچا، جس کے نتیجے میں شام کا انقلاب آیا، اس ایک واقعے سے کم از کم تبلیغ کا یہ پہلو تو ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ تو اب یہ ساری چیزیں تو وہ جو میں نے عرض کیا کہ آخری زمانے میں ظہور نہیں ہوگا جب تک کہ اس امام کا کسی نہ کسی حوالے سے ذکر دنیا کے ہر انسان کے کان تک پہنچ نہ جائے، اور وہ میں نے اس واقعے میں دیکھ لیا کہ کس انداز سے اس کا تذکرہ ہوا۔ خیر میں نے کہا میں ادھر آگے بڑھوں گا تو واپس آنے کی گنجائش نہیں ہوگی۔ یہ جملہ بھی میں نے اتنے جملے بھی کیوں عرض کیے کہ حالات اور واقعات جو مسلسل خرابی کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور ہر مجلس ایسے حالات کے درمیان شروع ہوتی کہ دل چاہتا ہے کہ آج بھی موضوع بدل کے موجودہ آج کے واقعات کو موضوع بنا لیا جائے، لیکن یہ کوئی ایک دو واقعات تو ہے نہیں، یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اب دیکھیے اتنی جو بات میں نے کہی ہے اس شکوے کا جواب بھی ہے کہ 3 دن سے ذرا موضوع ٹھہرا ہوا تھا، اور ہو سکتا ہے کہ ایک دوسری شکایت اس کے الٹ آ جائے کہ مولانا تشیع پر اتنے مظالم ہو رہے ہیں اور ایسے واقعات ہو رہے ہیں، اور آپ پھر اپنے ایک پرانے سے موضوع پر عام سے موضوع پہ چل رہے ہیں۔ تو اس کا بھی جواب میں نے دے دیا، مگر ایک تیسری بات اور، وہ یہ کہ ان حالات اور واقعات اور ان مظالم کے درمیان جو ایک خیر کا پہلو پروردگار نے نکالا، وہ ضمنی بات آئی۔ اصل بات یہ آئی کہ ان حالات اور واقعات کی مدد سے دشمنان اسلام جو فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ اتفاق سے میرے آج کی مجلس کا ویسے ہی موضوع تھا۔ یعنی جب میں پہلی مجلس کے لیے یہاں پہ آیا، نہ سامرہ میں یہ حادثہ فجیہ ہوا تھا، نہ سلمان پاک پہ حملہ ہوا تھا، نہ کربلا میں بم کا دھماکہ ہوا تھا۔ جب پہلی مجلس تھی اسی وقت میرے ذہن میں تھا کہ جس وقت قطع رحمی کا عنوان آگے بڑھے گا تو وہاں پہ مجھے کم از کم اس مجمع کو جو میری مجلس میں آتا، مجمع کی 2 قسمیں جو میں نے کل عرض کیا تھا پرسوں، وہ میری مجلس کے لیے نہیں آئے تھے، وہ صرف امام کی محبت میں آئے تھے۔ آج جو لوگ آئے ہیں ان کی اکثریت یہ بیان سننے آئی ہے، تو کم از کم اس مجمع کو دشمنان اسلام کے ایک اہم ترین حرب ہتھیار سے آگاہ کرنا پہلے سے ارادہ تھا، اور یہ پھر حالات پیش آ گئے جس میں چیز اور کھل گئی۔ تو یہ والی چیز جو میں نے 12 منٹ کی تمہید لی، یہ ان حالات کا رد عمل تو ہے، لیکن ساتھ ساتھ پہلے سے میرا موضوع تھا جو آج آنے والا تھا۔ اب آپ سنیں گے کہ وہ کیا آنے والا تھا۔ چلیں درود بھیج دیں محمد والے محمد۔ اسلام کیا ہے؟ ابھی سوال کا ایک اگلا جواب بھی ہے کہ ایمان کیا ہے، وہ شاید کل سے شروع ہوگا۔ سورہ انعام کی 3 مسلسل آیتیں، اور میں بار بار 3 آیتیں اور ان کا نمبر اسی لیے بیان کر رہا ہوں کہ میری تقریر میں تو یہ چیز آرام سے آ رہی، یہ بھی امکان ہے جو اس سے پہلے ہو چکا کہ پتہ چلا کہ پورا اشرا مکمل ہو گیا اور یہ 3 آیتیں آ ہی نہ پائیں، تو لوگ گھر جا کے تلاوت قرآن کے درمیان کبھی بھی چند ورق پلٹ کے دیکھ لیں کہ یہ آیتیں ہیں کیا۔ ویسے انشاءاللہ بیان ہو جائے گا۔ اب اس میں پہلی ہی آیت چل رہی جس کے اندر 5 باتیں بتا کر ایک گیپ دیا قرآن نے۔ سوچو، غور کرو، مسلسل نہیں، ذرا رکو، ذرا سوچو ان 5 باتوں کو۔ ان 5 باتوں میں ایک خاص وجہ سے میں نے پہلی بات پہ زیادہ زور نہیں دیا، اللہ تشرکو بہ شیئا، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو۔
اس اعتبار سے کہ بڑا سینسیٹیو ایشو ہے، بہت اہم، لیکن چونکہ اس وقت عالم اسلام میں بعض لوگوں کو شرک کا حیضہ ہو گیا، وہ ہر عمل کو شرک قرار دے دیتے ہیں، تو جب تک کہ خالص اسی عنوان پہ تفصیلی گفتگو نہ کی جائے اس کو ٹچ کرنا بھی مناسب نہیں ہے۔ بہت اہم عنوان، اور انشاءاللہ زندگی رہی تو کبھی اس پہ بات ہوگی۔ اس کے بعد قرآن کریم نے جو دوسری اور تیسری بات بتائی یہ بہت اہم ہے، یہ دوسری اور تیسری ملا کے کہہ رہا ہوں، خالی دوسری کا تو ذکر 2 دن ہو چکا، 3 دن پہلے کی مجلس میں بھی اور کل کی مجلس میں بھی، مگر یہاں پہ قرآن، اور پھر بتا دوں یہ بالکل شروع کی آیت، جیسے ہم لوگ طالب علم غیر معصوم ناقص عقل اور ناقص علم رکھنے والے یہ غلطی اکثر کرتے کہ کوئی موضوع ہے اس کا خالی ایک پہلو بتا کے آگے بڑھ جاتے، بعد میں لوگ کہتے ہیں کہ مولانا یہ آپ نے ایک پہلو بتایا اس کا یہ نقصان نکلے گا، ہاں تو سمجھ میں آتا، پھر بعد میں دوسرا پہلو بتاتے ہیں، لیکن یہ قرآن، یہ پروردگار کا کلام، اور بالکل شروع میں سمجھیے یہ بالکل شروع کی وحی میں سے ایک وحی ہے، کس طرح پیغام کو مکمل کیا، ایک پہلو بتایا، اس کی ایک مثال یہی ہے، والدین کے حق بتا دیے کہ والدین کو کتنا احترام کرنا اور والدین کو کیا کرنا، اولاد کے حوالے سے ان کی ذمہ داری کیا ہے۔ پہلے تو یہ موضوع ممبروں پہ پڑھا ہی نہیں جاتا، خالی حق والدین، خالی حق والدین، خالی حق والدین، کوئی شک نہیں کہ والدین کا حق یقیناً زیادہ بڑا، اور چونکہ اسلام کی میں والدین کا حق عبادت ہے، تجارت نہیں، تجارت میں یہ ہوتا ہے کہ جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے، عبادت میں یہ ہوتا ہے تم کرو کہ نہ کرو ہماری جو ذمہ داری وہ ہم کو انجام دینا۔ تو اگر کوئی اولاد ایسی جو یہ شکوہ کرے، اور آج بہت ملتے ہیں کہ جی ہمارے والدین نے ہمارا حق ادا نہیں کیا، جس کو کل میں نے بدتمیزی کے جملے سے کہا کہ جی ہمیں نالائق والدین ملے، نالائق ملے کہ لائق ملے، تمہیں ان کے حق کی ادائیگی کرنا ہے، جیسا کہ متوکل کے بیٹے کی میں نے مثال دی۔ لیکن میں عرض یہ کر رہا تھا کہ عام طور پہ مسئلے کا خالی ایک پہلو بیان ہوتا، قرآن کریم نے شروع اسلام میں ہی جب اسلام کا تعارف کیا دونوں پہلو بتا دیا۔ اب آیت کا ترجمہ سنی، کہا کہ دیکھو شرک نہ کرنا، والدین کے ساتھ احسان کرنا، اور اپنی اولاد کو غربت کے ڈر سے قتل نہ کرنا۔ انہیں کون روزی دے رہا ہے، تمہیں کون روزی دے رہا ہے، نحن ہم روزی دینے والے۔ دیکھیں کس طرح ملا کے کہا، اور خاص طور پر جب آپ 5ویں بات سنیں گے تو یہ میرا نقطہ شاید اور سمجھ میں آئے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، فواحش کے قریب نہ جانا، اب فواحش کے کم از کم 8 یا 9 تفسیریں کی گئی، لیکن ایک عام سی تفسیر، گناہان کبیرہ کا نام فواحش ہے، گناہان کبیرہ کے قریب نہ جانا۔ صغیرہ کے قریب جا سکتے ہو نہیں، وہ تفصیل بعد میں آئے گی، ابھی تو ہم دوسرے اور تیسرے نقطے کو سمجھا رہے ہیں۔ اور خبردار کسی ایسے کو قتل نہ کرنا جس کا قتل اللہ نے حرام قرار دیا۔ اب قتل بالکل آخر میں آیا، 5ویں نمبر پہ آیا، اور اولاد کا تذکرہ تیسرے نمبر پر آ گیا، اس لیے کہ قرآن یہاں پہ اس پیغام کو مکمل کرنا چاہتا ہے۔ والدین کی عزت اولاد کا فریضہ، اور اولاد کے حق کی ذمہ داری والدین کی ڈیوٹی، اور ترتیب کے اعتبار سے میں نے کہا والدین کا حق بڑا اس لیے پہلے ذکر کیا، ورنہ اولاد کا حق پہلے ادا کیا جاتا ہے، پھر اولاد بڑی ہو کے والدین کا حق ادا کرتی۔ تو کل آیا تھا کہ اولاد کو والدین کا حق ادا کرنا، اور یہ آپ نے ہمیشہ سے سنا، میں نے کوئی نئی کوئی انوکھی کوئی اچھوتی بات نہیں کہی، زندگی میں پہلی بار یہ ساری باتیں آپ نے نہیں سنی، بار بار سنی، بلکہ ہو سکتا ہے کہ کل کچھ لوگوں کو اس لیے تکرار کا بھی احساس ہو رہا ہو، لیکن جیسے ہی یہ قرآن کی آیت یہاں تک پہنچی وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا فوراً کا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، اور خبردار اولاد کے حق میں بھی تم سے کوتاہی نہ ہونے پائے، انہیں قتل نہ کرنا غربت کے ڈر سے۔ عجب یہ لفظ غربت آیا یہاں پر، تو اس کے اندر خاندانی منصوبہ بندی یا فیملی پلاننگ کیا وہ آتی، وہ اس میں نہیں آتی۔ نہج البلاغہ کی ایک ایسی حدیث ہے جو بہت کم پڑھی جاتی، اور وہ آج کا میرا موضوع نہیں، اس لیے میں اس کو چھوڑے دے رہا ہوں۔ اب اس کا کیا مفہوم ہے کہ اولاد کو قتل نہ کرنا غربت کے ڈر سے؟ کئی اس کے مفہوم ہیں، لیکن جس کو میں اس وقت آپ کے سامنے ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اگر اولاد کے قتل سے ہم یہ مراد لے بھی لے کہ اولاد کے گلے پہ چھری پھیرنا، وہ جو اس وقت عربوں میں رائج تھا بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا، اولاد کے گلے پہ چھری پھیرنا
یہ ہے قتل اولاد. چلیں اس کو لے لیتے, مان لیتے, لیکن سوال یہ ہے کہ اگر اولاد کے گلے پہ چھری پھیریں گے تو کیا نقصان ہوگا کہ اولاد کی جان چلی جائے گی. اب اگلا سوال یہ ہے کہ جان زیادہ اہم ہے یا ایمان زیادہ اہم ہے. بھئی کہنے کو تو ہر آدمی کہے گا کہ ایمان زیادہ اہم, اور اس مجمع میں اکثریت خالی کہنے کو نہیں کہے گی, دل کی گہرائی سے بھی مانتی. اکثریت کیوں, سب کے سب 100% دل کی گہرائی سے بھی مانتی. تو اب اگر اولاد کے گلے پر چھری پھیر کر اس کی جان لینا اتنا بڑا گناہ اور خلاف اسلام عمل ہے کہ شروع میں ہی یہ تعارف کرا دیا کہ یہ اسلام ہے, قبول کرنا ہے تو اس کو ماننا پڑے گا. اولاد کی جان لینا اگر اتنی بڑی غلطی اور خرابی, تو اولاد کا ایمان اگر ضائع کیا جائے وہ کتنا بڑا گناہ ہوگا. اچھا اب یہاں پہ کوئی شاعر تو نہیں ہے اس مجمع میں؟ نہیں, خطرناک شاعر. یعنی خطرناک شاعر کا مطلب یہ جو بعد میں پکڑتے ہیں کہ جی آپ نے وزن سے گرا دیا شعر کو, فلاں لفظ ادھر سے ادھر کر دیا. شاعر تو بہت سارے نظر آ رہے ہیں. خطرناک شاعر اکبر الہ آبادی کا ایک شعر ہے. شعر تو مجھے کبھی پڑھنا نہیں آتے, اور اس انداز کے شعر تو میں بالکل ہی نہیں پڑھ پاتا ہوں, لیکن اس کا مفہوم پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں, لیکن توڑ پھوڑ کر. اور وہ یہی ہے نا کہ بچوں کے کبھی قتل سے بدنام نہ ہوتا, افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی. وہ یہ ہے نا, یہ اسلام کا یہی پیغام, اسلام کا یہی پیغام ہے جو اگر قرآن کے الفاظ میں سمجھ میں آ گیا تو فبہا, اور اگر سمجھ میں نہ آیا تو اکبر الہ آبادی سے سنیے. اور بالکل صحیح کہا کہ بچوں کے کبھی قتل سے بدنام نہ ہوتا. اب کوئی لفظ ادھر ادھر میں نے کر دیا اس پہ توجہ مت دیجیے گا, ورنہ ساری مجلس یہیں پہ رک جائے گی, آپ یہی سوچتے رہیں گے مولانا نے وزن سے گرا دیا, اس کی بہر تو فلاں تھی, مولانا نے فلاں بہر میں پڑھ دیا, اس میں تو مولانا نے شتر گربا پیدا کر دیا. مجھے خود بھی نہیں پتا کیا ہوتا ہے, لیکن ایک صاحب نے اعتراض کیا تھا. تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو کہہ رہا ہے کہ بچوں کے کبھی قتل سے بدنام نہ ہوتا, افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی. یہ یہی پیغام ہے جو قرآن دے رہا کہ قتل ہوتا ہے گلے پہ چھری پھیر دینا, جو فرعون کر رہا جس طرح سے بنی اسرائیل کے بچوں کا قتل کر رہا. اور ایک ہوتا ہے بچہ زندہ رہے اور ماشاءاللہ بڑی ترقی کرے, لیکن اس طرح سے اس کا ایمان ختم ہو کے رہ جائے, جس کے لیے خود اکبر الہ آبادی کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں بہترین چیز شیطان کے پاس جو آ گئی ہے وہ کالج آ گئی. آپ کے گھر میں اللہ بچہ بھیجتا تو یہ اعلان کر کے بھیجتا کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, ہم نے ہر انسان کو فطرت خدا پہ پیدا کیا. اور اللہ کے رسول اس فطرت خدا کو واضح کرتے کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام ولکن ابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یجوسانہ. اللہ تو ہر بچے کو اسلام پہ پیدا کر رہا. اسلام کیا ہے آپ سن رہے ہیں, شرک نہیں ہوگا, گناہ نہیں ہوں گے, یعنی اللہ ہر بچے کو معصوم پیدا کرتا ہے. یہ باپ اور ماں ہے جو ساری خرابیاں بنا لیتے ہیں. تو باپ اور ماں کی یہ خرابیاں, اللہ نے تو آپ کے گھر میں مسلمان بچہ بھیجا, یہ باپ اور ماں کی جو خرابیاں, اسی کا ایک دوسرا نام قتل اولاد ہے. ایک ہے قتل اولاد گلا گھونٹ دینا, ایک ہے قتل اولاد گلے پہ چھری پھیر دینا, ایک ہے قتل اولاد کے اسے زمین میں زندہ دفن کر دینا, ایک ہے قتل اولاد کہ انجیکشن لگا کے یا دوائیاں کھا کے اور ماں ایبورشن کر لے, اور ایک ہے کہ نہیں جیتا جاگتا صحت مند صحیح سلامت, لیکن اس انداز سے اس کی دنیا بنانے کے لیے قرآن نے قتل اولاد کی وجہ بتائی کہ لوگ روزی سے ڈرتے. تو ایک تو یہ روزی سے ڈرنے کا مفہوم ہوا کہ جی ہمارے گھر میں آلریڈی, ہمارے یہاں لکھنؤ میں عورتیں ایک لفظ استعمال کرتی تھی, آلریڈی ہمارا ٹبر اتنا بڑا ہے کہ ہم ہیں, ہماری بیوی ہے, 10-12 بچے ہیں, کرکٹ کا میچ ہو تو ہمیں باہر سے کسی کو ملانے کی ضرورت نہیں ہے, 12 مین بھی ہمارے پاس موجود ہے. کیا کہتے ہیں آج کل, سپر سب, خیر جو بھی کہتے ہوں گے, تو وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے. اب ہم نے کہا ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ ہم کسی اور کو کھلائیں. چنانچہ اگر ہماری ساری کوششوں کے باوجود, ہماری ساری کوششوں کے باوجود وہ اس دنیا میں آ گیا. 2 سال پہلے کی تو بات ہے نا کہ اقوام متحدہ کا یہ جو ادارہ جو دنیا بھر میں ماں کو یہ پیغام دیتا ہے کہ جی بچے کم ہی اچھے, یا بچے 2 ہی اچھے, یا بچے نہ ہو تو اچھے, یہ جو پیغام دیتا, اس کی جو ڈائریکٹر, کیونکہ یہ پیغام دینے کے لیے بھی ادارہ جو بنایا گیا اس میں عورت ہی کو رکھا جائے گا. ویسے ہی آج کل ہر جگہ عورت کو رکھنے کا رواج
ایک ساتھ ان کے یہاں 3 یا 4 بچے پیدا ہوئے تھے. وہ ساری کوششیں ساری دنیا کے لیے کر رہی ہیں تو اپنے لیے کیا کچھ نہ کیا ہوگا, لیکن قدرت سے تو کوئی نہیں لڑ سکتا نا. تو خلاصہ یہ کہ اگر کوئی آ بھی گیا تو کہا جی اب ہمارے پاس کھلانے کو نہیں, ہم اس کو مار دیتے. ایک تو یہ جو پاکستان میں بھی سلسلہ شروع ہے اور ہندوستان میں بھی, مگر یہ کیا ہے, غربت کے ڈر سے نا. مگر ایک غربت کا ڈر اور ہے, وہ کیا ہے, وہ یہ کہ بچے 2 ہی ہیں ہمارے یا ایک ہی ہے. پھر غربت کا ڈر کہاں سے آ گیا؟ حالت بھی ہماری اچھی. غربت کا ڈر اس حوالے سے آیا, یہ نہیں آیا کہ ہم نہیں کھلا سکتے. اگر ہم نے اس کو امریکہ نہ بھیجا پڑھنے کے لیے, اگر ہم نے اسے کینیڈا نہ بھیجا پڑھنے کے لیے, اگر ہم نے اسے امریکن یونیورسٹی میں نہ بھیجا پڑھانے کے لیے, اگر ہم نے اسے بہترین تعلیمی ادارے میں نہ بھیجا پڑھانے کے لیے, تو یہ کیا کرے گا؟ کلرک بن کے رہ جائے گا, چھوٹے موٹے عہدے پہ کام کرے گا, اتنے پیسے نہ کما سکے گا. تو یہ معلوم ہونے کے باوجود کہ جہاں پر ہم اپنے بچے کو بھیجوا رہے ہیں وہاں جا کر اس کا ایمان تباہ ہو رہا, لیکن ایک اچھی ڈگری دلوانے کی وجہ سے, اور اچھی ڈگری صرف غربت کے ڈر سے دلوا رہے ہیں کہ جی اس کے بعد اس کو اس دنیا میں زندگی گزارنا ہے, عیش کی زندگی نہیں گزار پائے گا, ٹھاٹ کی زندگی نہیں گزار پائے گا. یہ بھی تو وہ غربت کا خوف ہے جس کی وجہ سے انسان اپنے بچے کے ایمان کو ذبح کر رہا. یاد رکھیے, اگر گھر کی تربیت صحیح, تو میں نے انگلینڈ اور امریکہ اور کینیڈا کے تعلیمی اداروں میں جانے والے ایسے ایسے بچوں کو دیکھا کہ جن کی وہاں نماز شب بھی قضا نہیں ہوتی ہے. میں توہین کے حوالے سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ بعض اوقات حوزہ علمیہ میں ہمیں اتنے دیندار لوگ نظر نہیں آتے جو وہاں پہ نظر آ گئے, لیکن مسئلہ ہوتا ہے اگر گھر والوں نے ان کو صحیح بنا کے بھیجا, وہ وہاں پہ الٹا نتیجہ نکالتے. وہ بجائے اس کے کہ بگڑے, وہ جہاں پہ جا کے بیٹھتے وہاں کے ماحول کے اندر دوسرے کافروں اور غیر مسلموں کو مسلمان بنانے لگتے ہیں, لیکن یہ کم ہوتے. زیادہ تر تو یہی ہے نا کہ اپنے وطن میں اسلامی ماحول میں اپنے بچے نہیں سنبھل رہے. بچی ہے وہ حجاب کرنے کو تیار نہیں ہے, بچہ ہے وہ گانا چھوڑنے کو تیار نہیں ہے, وہ نماز فجر پڑھنے کو تیار نہیں ہے, والدین کے پاس وقت ہی نہیں ہے. تو یہ بھی تو قتل اولاد ہے. وہی قتل اولاد کے افسوس کے فرعون کو کالج کی نہ سوجی, بلکہ یہ زیادہ بدترین قتل اولاد, کیونکہ پہلے والے قتل اولاد میں بچے کی جان لی, دوسرے والے قتل اولاد میں بچے کا ایمان لیا. میں ان معنوں میں کہہ رہا ہوں وہ آیا ایمان کے ساتھ تھا, ہم نے اس کو ضائع کیا ہے. تو اسلام کا یہ پیغام توازن, یہ عدل ہے, یہ بیلنس ہے کہ اگر والدین کا حق ادا کرنا ہے تو اسی جگہ قرآن نے کہا اور اولاد کا بھی حق ادا کرنا. اب یہ تربیت اولاد, حقوق اولاد پورے اشرے آپ نے امام بارگاہ علی رضا کے اس منبر سے سنے. میں تو ایک مجلس بھی نہیں پڑھ رہا ہوں, صرف سورہ انعام کی آیت کی یہ ترتیب بتا رہا ہوں کہ عام آدمیوں کا قتل قرآن نے بعد میں بتایا, پہلے اولاد کا تذکرہ کر دیا تاکہ بیلنس رہے. اولاد کو والدین کا حق ادا کرنا ہے اور والدین کو اولاد کا حق ادا کرنا. اگر اولاد حق ادا نہ کرے تو وہ حق والدین ہو جاتی, اور اگر والدین حق ادا نہ کرے تو وہ حق اولاد ہو جاتے. حق والدین بھی جہنمی ہے اور حق اولاد بھی جہنمی ہے. اب اس کے بعد ذرا سا ہم کو آگے بڑھنا اور پیغام کے ایک انتہائی اہم حصے کے اوپر جانا. وہ یہ کہ قرآن نے یہاں پہ یہ 2 باتیں بتائیں, لیکن اس کی اگلی بات جو یہاں پہ نہیں آئی ہے لیکن اس سے سمجھ میں آ رہی کہ اب یہ سلسلہ آگے بڑھتا اور رشتہ داروں کے حقوق تک پہنچتا. جیسا کہ میں کل کہہ رہا تھا, نہیں کل نہیں 2-3 دن پہلے, ایک طرف تو یہ کہا گیا کہ جی دنیا گلوبل ولیج بن گئی. ہم نے کہا بھائی یہ لفظی بڑا بھاری بھرکم ہے, ایسا لگتا ہے سر پہ کسی نے ہتھوڑا مارا, ذرا اس کے معنی تو سمجھائیے. کہا کہ اتنا کھچ کے قریب آ گئی, بالکل گاؤں جیسی کیفیت ہو گئی. اپنی آنکھوں سے جب ٹیلی ویژن کی اسکرین پہ مناظر دیکھتے ہیں تو واقعا اندازہ ہوتا کہ جس طرح گاؤں میں خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیلتی ہی نہیں ہے, خود جا کے آپ دیکھ لیجئے کیا ہو رہا, اسی طرح گلوبل ولیج. مگر میں نے شکوہ کیا تھا نا کہ اپنے مطلب کی باتوں میں تو دنیا گلوبل ولیج ہو گئی, اور جہاں دین کی بات آتی ہے وہاں پہ دنیا اتنا ایک دوسرے سے دور ہو گئی ہے, اتنا ایک دوسرے سے دور ہو گئی کہ پڑوسی کو پڑوسی کی خبر نہیں اس میں کیا گزر رہی, بھائی کو بھائی کی خبر نہیں اس میں کیا گزر رہی. اور واقعاً آج ایسی نالائق اولادیں. بھائی پاکستان میں اس وقت ایک بہت ہی زیادہ ابھرتا ہوا بزنس, ترقی کرتا ہوا بزنس, کامیاب بزنس نرسنگ ہوم کا, اور اس پروجیکٹ کو اگرچہ ابھی تک خالی بڑے شہروں میں شروع کیا گیا لیکن اتنا منافع ہے کہ اب ہر ایک کے منہ میں پانی بھر رہا. یہ کیا, یہ یہی تو ہے نا کہ جہاں والدین ذرا بوڑھے ہوئے اٹھا کے ان کو وہاں پہ داخل کر دو. ابھی خالی اس میں ایک فرق ہے
کہ چونکہ غریبوں کے والدین وہاں نہیں جا سکتے, غریب بھی بھیجنا چاہتے کسی طرح سے تو یہ بلا ٹلے, لیکن ان کی فیس بہت زیادہ ہے. مغربی دنیا میں تو گورنمنٹ اٹھا کے لے جاتی ہے, آپ فون کر دیجئے, آپ فون کر دیجئے کہ جی ہمارے گھر کے سامنے کچرا پڑا ہوا ہے, یہ بیکار فرنیچر وغیرہ, وہ آئے گا ٹرک اٹھا کے لے جائے گا. اگلا فون کر دیجئے ہمارے گھر میں 2 بڈھے بیکار سے پڑے ہوئے ہیں, وہ ہم کو ہر وقت پریشان کر رہے ہیں, وہ آئے گی ایمبولینس اور ان کو اٹھا کے لے جائے گی. کچرے میں اور والدین میں کوئی فرق نہیں رہا, دونوں کو اٹھا کے لے جایا جاتا. اٹھا کے لے جایا جاتا ہے اپنی مرضی سے نہیں, گھر والے کے کہنے پر. اب پاکستان میں بزنس شروع ہوا, کراچی میں کتنے نرسنگ ہوم کھل چکے ہیں, اور اسی طرح سے لاہور, اسلام آباد کتنی ترقی ہو رہی کہ والدین ذرا بڑھاپے کی منزل میں داخل ہوئے. لیکن یہ والدین کا موضوع آج نہیں لانا ہے, بتانا یہ کہ اب ان کو یہ بھی پتا نہیں اس اولاد کو کہ وہاں جا کے ان پہ گزر کیا رہی ہے. گلوبل ولیج ہے دنیا جی. آپ کو یہ پتا ہے کہ اس وقت نارتھ پول کے اندر جو ایک ویل مچھلی پھنسی ہے اس بیچاری پہ کیا گزر رہی ہے, اور یہ نہیں پتا کہ 5 میل دور نرسنگ ہوم میں جو ماں اس وقت داخل ہے اس کے اوپر کیا گزر رہی ہے. بہت ہوا تو آپ نے پیسے دے دی, اور اگر ایک ہی ہوم میں داخل کرائے تو وہاں پیسے دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ کبھی اتنا قریب کبھی اتنا دور, اور یہ صرف اپنے مطلب اور اپنے فائدے کی بات میں. ہم نے کہا جی آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت آپ کے بھتیجے میں کیا گزر رہی. کہا مولانا آج کی دنیا میں اتنا وقت کس کے پاس ہے, پتہ نہیں وہ کہاں ہے, کس حال میں ہے. آج یہ دنیا بہت مصروف ہو چکی. اور کل ہم نے کہا کہ آپ فلاں شادی میں گئے, مکس گیدرنگ بھی تھی اور بے پردگی بھی تھی. کیا کریں مولانا, وہ تو خاندان کا مسئلہ ہے, اس میں نہ جائیں تو پورے خاندان. اچھا کون سا خاندان؟ پتا چلا کہ یہ چچا کی, بیوی کی, ساس کی, خلیہ ساس کی, نند کی, دیورانی کی, جٹھانی کی, فلاں کی بیٹی کی, فلاں کی بیٹی کی بیٹی کی شادی ہے. وہ اتنا قریبی رشتہ ہے کہ اب اگر اس میں بے حجاب بھی جانا پڑ رہا ہے تو جی مولانا خاندان کی بات ہے. کہاں کا خاندان, کمپیوٹر بھی چکرا کے رہ جائیے, رشتہ آپ نے کیا بتایا ہے, 5 منٹ تک سوچتا رہے. جی خاندان کی بات. شادی میں شرکت کرنا تو ضروری, جہاں بے پردگی کی بات آ جائے وہاں خاندان بن جاتا, جہاں مکس گیدرنگ کی بات آ جائے وہاں خاندان بن جاتا ہے, جہاں پہ فعل حرام اور گناہ کی بات آ جائے, اللہ کی نافرمانی کی بات, وہاں اتنا ڈر پیدا ہو جاتا ہے. اور جب سگے بھائی کے گھر میں فاقے ہو تو بھائی کو بھائی کی خبر نہیں ہے. اچھا ایک بات میں ضرور کہتا چلوں کہ اس کے اندر جو کل میں نے والدین کے حوالے سے بھی کہا تھا, اس کے اندر ایک بڑا عنصر اس بات کا بھی ہے, بڑا دخل اس بات کا بھی ہے کہ کچھ لوگ ان چیزوں کو مس یوز کرتے ہیں. جیسے میں نے کہا تھا نا, کچھ والدین حقیقت یہ ہے کہ اپنی زبان کی وجہ سے اپنی نیک اور فرما بردار اولاد کو اپنے سے دور کر لیتے. گرچہ یہ شریعت میں اولاد کے لیے کم از کم والدین کی حد تک جواز نہیں, ہو سکتا ہے رشتہ دار کی حد تک ہو, لیکن بہرحال کچھ عجیب مزاج بن جاتا ہے بڑھاپے کے اندر. بیٹا برداشت بھی کر لے تو بہو کیوں برداشت کرے گی. تو یہ مسئلہ خالی وہاں کا نہیں ہے, یہ مسئلہ پھر رشتہ داروں کا بھی ہے, یہ مسئلہ حق مومن کا بھی ہے کہ کچھ لوگ اس کو مس یوز کرتے ہیں. ان مجالس و تقاریر کا نتیجہ نکالتے ہیں کہ ون وے ٹریفک ہے, خالی اس کو ہی ہمارے سارے اقدا کرنا ہے, ہمیں لینا سب کچھ ہے, دینا کچھ نہیں ہے. اچھا تو اسی لیے یہاں پہ ایک بات میں بتاؤں کہ اب یہ ساری چیزیں جو آ رہی ہیں, خاص طور پہ جو آخری جملہ کا, کتنے فعل حرام اور گناہ ہمارے یہاں ایسے جو رشتہ داری کے نام پہ ہوتے, کتنے فعل حرام ایسے رشتہ داری کے نام پہ ہو رہے ہیں, جس کے اندر شادی بیاہ تو ہے, برتھ ڈے پارٹیاں تو ہیں, بھائی کے گھر بھائی کا جانا, کوئی شادی نہیں ہے, کوئی برتھ ڈے پارٹی نہیں, ویسے ملاقات کے لیے جا رہا ہے, وہ بھی تقریباً حرام بن رہا. میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ کتنے ہی لوگ ایسے جو اپنے بچوں یا بچیوں کی صحیح تربیت کر رہے ہیں, لیکن سگے بھائی کے گھر جانا اور وہاں جانا, شادی بیاہ میں چلے آدمی اوائڈ کرے کیونکہ شرن بھی واجب ہو جاتا, لیکن اب وہاں ڈیسینٹی نہ لگا ہوا. جس بچے یا بچی کو ہم نے حرام سے بچایا وہ اپنے سگے چچا یا تایا کے گھر میں جا کے وہ حرام میں مبتلا ہو جائے گی. جو ہم نے اس کو اسکارف کی عادت ڈالی اپنے 9 سال کی بچی کو, وہ وہاں جا کے اسکارف اتروا کے پھینکوا دیا جائے گا کہ ارے ابھی سے تم بچی ہو, تمہارے والدین نے کتنا ظلم کیا. اور اگر وہ تایا ہیں یعنی بڑے تو 2-4 ڈانٹیں ہم کو بھی ملیں گی. تو یہ رشتہ داری جو اسلام کی نگاہ میں اتنے اہم رشتہ ہے کہ 3 دن پہلے جنت پہ بورڈ لگ گیا تھا, یعنی بورڈ تو جنت میں بہت پہلے لگا تھا, 3 دن پہلے کی مجلس میں اس کا ذکر آیا تھا کہ بورڈ لگ گیا. یہ اتنا اہم ہے, لیکن کبھی یہی رشتہ داری شیطان انہی چیزوں کو تو استعمال کرتا ہے. جب وہ دیکھے کہ ایک مومن ایسا عوامی زبان سلینگ لفظ کہ کسی طرح سے پٹھے پہ ہاتھی نہیں رکھنے دے رہا ہے, تو پھر وہ بہکاتا ہے کبھی اولاد کے ذریعے, کبھی والدین کے ذریعے, کبھی رشتہ داری کے ذریعے. اور یہاں پہ ایک بات یاد رکھیے, یہ کربلا کا بھی پیغام ہے
اور یہ کربلا میں جو امام مظلوم کی ایک حدیث ہے اس کا بھی یہی مقصد ہے. اور بالکل شروع اسلام کا بھی ایک واقعہ جو آج اس لیے بتا دوں کہ ذرا بڑی خوش سی مجلس چل رہی، اور اس کا بھی یہی پیغام، وہ یہ کہ یہ ساری چیزیں، اولاد، والدین، رشتہ داری، تعلقات، یہ سب ہیں اللہ اور رسول کی وجہ سے. چنانچہ اگر کبھی ان میں اور ان میں ٹکراؤ ہو جائے، الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام سب سے بلند ہے، اس سے کوئی بلند نہیں، پھر تو ہر چیز قربان ہو جائے گی، والدین بھی قربان، اولاد بھی قربان، رشتہ داریاں بھی قربان، تقریبات بھی قربان، آنا جانا بھی قربان، فقط ان کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کی وجہ سے ہے. اگر اسی کو بھی اس سے نکالا جا رہا، نہ کوئی دوستی چلتی ہے اللہ اور رسول کے سامنے، نہ کوئی رشتہ داری چلتی ہے اللہ اور رسول کے سامنے. چنانچہ بہت ہی مشہور واقعہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 118. اچھا، اب اس سورے کی بھی ایک خصوصیت ہے اور اس واقعے کی بھی دو خصوصیتیں. واقعہ ہے جنگ تبوک، یہ 1 گھنٹے سے زیادہ کا واقعہ. اچھا، جنگ تبوک خود اتنا اہم واقعہ کہ کراچی میں میں نے جس طرح 4 سال پہلے یہاں معراج پر ایک اشرا پڑھا تھا، جنگ تبوک پہ 12 مجالس ہو گئی تھی، اور پھر بھی موضوع پورا اس طرح سے نہ ہوا جیسا میں چاہتا تھا. بہت اہم واقعہ لیکن بہت مختصر. سورہ توبہ کی آیت نمبر 118، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا وَإِذَا ضَاقَتِ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ. یاد کرو ان 3 آدمیوں کو جو پیچھے رہ گئے، اور پھر ایسا ہوا کہ زمین، قرآن کہہ رہا ہے زمین رحبت کتنی بڑی ہے، یہ لفظ قرآن کا ہے، رحبت کتنی بڑی ہے، اتنی بڑی زمین ان کے لیے تنگ ہو گئی. وَضَاقَتْ أَنفُسُهُمْ، حتیٰ ان کی اپنی زندگی ان پہ تنگ ہو گئی. یہ سورہ توبہ کی آیت 118 میں. سورہ توبہ کی ایک خصوصیت بچوں کو بھی معلوم جو آج نہیں آئے ہوئے ہیں، وہ یہ کہ سورہ توبہ قرآن کا واحد سورہ ہے جس سے پہلے بسم اللہ نہیں ہے. اس کی وہ دوسری خصوصیت بھی ہر ایک کو پتا کہ یہ وہ سورہ ہے جو پہلے کسی کو دیا گیا تھا اور پھر ان سے چھینا گیا تھا. تم اہل نہیں ہو کہ یہ پیغام لوگوں تک پہنچاؤ. اور یہ آیت 118 جس واقعے کے بارے میں، وہ واقعہ بھی بڑا اہم ہے. یہ آیت 118 جنگ تبوک کے بارے میں، 11ویں پارے کی پہلی آیت. 11ویں پارے کا نام کیا ہے؟ میں آپ کی توہین نہیں کر رہا، بچے ہوتے ان سے پوچھتا، وہ نہیں ہے تو 11ویں پارے کا نام ہے یعتذرون. یعتذرون کا مطلب کیا ہے؟ معذرت کرنا. اردو میں استعمال ہے عذر، معذرت. یہ لفظ کیوں آیا؟ لفظ آیا کہ اے رسول، یہ لوگ آ کے تم سے معذرت کر رہے ہیں کہ کیوں نہیں گئے جنگ تبوک میں. جنگ تبوک پیغمبر اسلام کی زندگی کی آخری لڑائی. اس کے بعد اللہ کے رسول کبھی لشکر لے کے کسی لشکر کی قیادت کر کے مدینے سے نہیں نکلے. آخری لڑائی، مگر ایک ایسی لڑائی ہے جس میں جنگ ہوئی نہیں. گئے رسول، بہت دور تک گئے. یہ عیسائیوں سے پیغمبر کی واحد جنگ. یہودیوں سے تو خیبر اور خیبر سے پہلے ہوئی، عیسائیوں سے مباہلہ ہوا. جنگ صرف ایک ہوئی تھی لیکن اس میں بھی جنگ نہیں ہوئی تھی جس میں پیغمبر گئے. جنگ موتا میں جعفر طیار گئے تھے، پیغمبر جس میں گئے لشکر لے کے گئے. تو اس جنگ تبوک کی کئی خصوصیات میں 2 بہت اہم. ایک اس لیے کہ اس کا تعلق ہمارے ایمان سے ہے، اور دوسرا اس لیے کہ اس کا آج بھی کرنٹ ایشوز سے تعلق ہے. اور پھر میں اس آیت کی تشریح کروں گا جو 118 نمبر کی آیت. بھائی، پہلی خصوصیت میں نے کہا اس میں اتنی خصوصیتیں ہیں کہ ایک اشرا ہو سکتا، لیکن بات مختصر رکھنے کے لیے جنگ تبوک کی پہلی خصوصیت، یہ واحد جنگ ہے جس میں اللہ کا رسول لشکر لے کے گیا، مولا کو ساتھ لے کے نہیں گئے، مدینے چھوڑ کے گئے. محمد و آل محمد صلوات. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ذرا سلو پڑھ رہا ہوں، موقع ملا کیسے. خیر، تو جنگ تبوک میں مولا کو لے کے نہیں گئے کیونکہ رسول کو معلوم تھا کہ اس میں جنگ ہونا ہی نہیں. لیکن ایک اور بھی خاص وجہ تھی جو مولا کو لے کے نہیں گئے تھے، وہ ابھی آتی ہے بات. اور اسی وجہ سے جب بہت زیادہ ہی پروپیگنڈا ہو گیا کہ نہیں، دیکھیے رسول ناراض ہو گئے علی سے، اتنے ناراض ہوئے کہ جنگ تبوک میں پیغمبر نے اعلان عام کیا تھا، کہا کہ اس میں ہر آدمی کو چلنا ہے، کوئی گھر میں نہیں بیٹھ سکتا سوائے عورتوں اور بچوں کے. مولا کو بٹھا دیا، کہا تم مدینے میں رہو گے. تو یہ اعتراض، یہ پروپیگنڈا ہو گیا. اور واقعاً پروپیگنڈے کی طاقت خالی آج ہی نہیں، ہمیشہ سے رہی ہے. اتنا زیادہ پروپیگنڈا ہو گیا کہ جی علی اور رسول کے اندر جو ہے وہ جھگڑے ہو گئے، اختلاف ہو گیا، تفرقہ ہو گیا. پیغمبر ایک چھوٹے سے چھوٹے مسلمان کو چھوڑنے کو تیار نہیں، علی کو چھوڑ دیا.
نعوذ باللہ توہین آمیز جملے آ گئے، کیونکہ پیغمبر کا اعلان تھا کہ اس جنگ میں مدینے میں صرف عورتیں اور بچے رہیں گے. کہا کہ بس علی کو پیغمبر نے بچوں اور عورتوں کے قابل سمجھا، یہ عورتوں جیسے یا بچوں جیسے. نعوذ باللہ اتنا پروپیگنڈا بڑھا. اب ایک اسلام کا حکم بھی ہے جب تمہارے خلاف پروپیگنڈا بہت ہو تو کم سے کم ایک مرتبہ اپنی صفائی پیش کرو، پھر لوگ نہ مانے وہ جانے ان کا کام. مولا فوراً چلے. ابھی پیغمبر مدینے کے باہر ہی ٹھہرے ہوئے تھے کیونکہ پورے مدینے کی آبادی کو لے کے جا رہے. دیکھیے چھوٹی بات نہیں ہے پورے شہر کی آبادی کو جمع کرنا. اور وہاں جا کے کہا یا رسول اللہ اس وقت یہ باتیں کہی جا رہی ہیں. تو اتنا بڑا مجمع تھا جنگ تبوک کے موقع پر. یہ حدیث پیغمبر نے اسی وقت کہی تھی، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا لا نبی بعدی. جیسے موسیٰ ہارون کو چھوڑ کے گئے تھے اس طرح سے میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. تمہارا وہی رتبہ ہے جو ہارون کا رتبہ موسیٰ کے پاس. اتنی مشہور حدیث. مجلس کے شروع میں لوگوں کے 2 شکوے میں نے کہے تھے نا، تیسرا بھی ہے کہ مولانا 2 دن سے آپ سوا گھنٹہ پڑھ رہے ہیں، ہم دن بھر کام کر کے تھکے ہوئے آتے ہیں، ثواب کی خاطر آ رہے ہیں، آپ صرف 10 مجلسیں پڑھ رہے ہیں، ہمیں تو 70 مجلسیں سننا. اس لیے ذرا مجھے تھوڑی سی جلدی ہو گئی ہے. تو خلاصہ یہ کہ یہ ایک بڑی خصوصیت کہ واحد جنگ جس میں اللہ کا رسول مولا کو لے کے نہیں گیا، تنہا گیا. اور اس کی ایک دوسری خصوصیت کہ یہ وہ جنگ ہے جس کا نتیجہ یہ تھا کہ منافقوں نے مسلمانوں کو تقسیم کرنے کے لیے اپنا آخری ہتھیار نکالا. سب سے بڑا ہتھیار منافقین. اچھا منافقین کیا ہے؟ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار جب وہ کسی طرح بھی اسلامی معاشرے کو نقصان نہ پہنچا سکے تو سب سے آخری اس کا ہتھیار کیا جو بقول شیطان کے، یہ شیطان کا جملہ بھی کہ آج تک یہ ہتھیار میرا کبھی ناکام نہیں رہا. بھئی شیطان کے ہتھیاروں میں شراب، لیکن شراب میں بھی شیطان کئی دفعہ منہ کی کھا چکا. شیطان کا ایک بڑا ہتھیار ہے ہمیں گمراہ کرنے کے لیے عورت، لیکن عورت کے حوالے سے بھی کئی مرتبہ شیطان منہ کی کھا چکا. حضرت حاجرہ ہی نے سب سے پہلے 7 کنکر مارے تھے. شیطان کے جتنے بڑے ہتھیار جس کے ذریعے وہ مومنوں کے معاشرے کو تباہ کرتا وہ سب کے سب کبھی کامیاب کبھی ناکام. لیکن شیطان کہتا ہے ایک آخری ہتھیار، اور اسے میں بہت زیادہ استعمال نہیں کرتا ہوں. بہت زیادہ استعمال کروں تو لوگ پہلے سے اس کے بارے میں آگاہ ہو جائیں گے، الرٹ ہو جائیں گے. جیسے شراب کا اتنا ہمارے یہاں تذکرہ ہے کہ بری چیز ہے کہ لوگ شراب سے ذرا ڈرتے ہوئے بیٹھتے ہیں، تو یہ میں بالکل آخر میں رکھتا ہوں. جہاں پہ کوئی چیز نہ چلے وہاں پہ اسے چلاتا ہوں. اور اس کا خلاصہ یہ کہ جب مومن کسی طرح سے نہ بہکے، نہ شراب سے، نہ عورت سے، نہ گانے سے، نہ غیبتوں سے، نہ دولت کی محبت سے، تو میں اسے بہکاتا ہوں دین کے راستے سے اور دین کے نام سے. پھر بہکانے کے لیے یا مسجد استعمال ہوتی ہے، یا امام بارگاہ استعمال ہوتی ہے، یا نماز جمعہ کا خطبہ استعمال ہوتا ہے، یا ممبر استعمال ہوتا ہے، یا محراب استعمال ہوتی ہے. یہ شیطان کا سب سے اہم لیکن بہت کم استعمال کیا جانے والا ہتھیار ہے. اس کو بالکل اس نے حفاظت سے رکھا. منافقین جس دن رسول اللہ مدینے میں گئے تھے، جنگ تبوک کب ہوئی ہے؟ 9 ہجری میں. پیغمبر 10 ہجری میں سمجھیے دنیا سے چلے گئے. 10 ہجری میں حج کیا، اسی حج سے واپسی میں بیمار ہوئے یا زہر دیا گیا، تو یہ بالکل زندگی کا آخری سال. پہلی ہجری سے 9 ہجری تک منافقوں نے مدینے میں کیا کیا طریقے اختیار نہ کیے گمراہ کرنے کے لیے. کیا کیا طریقے؟ ہر طریقے سے بہکایا. خاص طور پر جناب جویریہ کے واقعے میں جو لفظ آتا کہ نسلی تعصب کو ابھارا، یہ مدنی ہے، یہ مکی، یہ عربی بولنے والا، یہ غیر عربی بولنے والا، یہ فلاں قبیلے کا، یہ فلاں قبیلے کا. یہ جو آخر میں ایک تعصبات آتے ہیں جو کبھی برادری کے نام سے آتے ہیں، کبھی زبان کے نام سے آتے ہیں، کبھی قومیت کے نام سے آتے ہیں، یہ سب بھی استعمال کر لی جس پہ سورہ منافقون نازل ہوا. سارے اختیار کر لیے، لیکن منافقین اپنی کوششوں میں اتنا کامیاب نہ ہوئے جتنا انہوں نے ٹارگٹ بنایا تھا. اب بالکل آخر اب انہوں نے دیکھا کوئی طریقہ نہ رہا تو آخری ہتھیار انہوں نے استعمال کیا دین کو، مذہب کو. اور مسجد زرار پیغمبر جنگ تبوک کے لیے نکل رہی ہے تب بنائی جا رہی ہے، اور پیغمبر سے کہا جا رہا ہے کہ ایک نماز پڑھ جائیے. دیکھ رہے ہیں کہ پیغمبر کے پاس وقت نہیں، لیکن یہ صرف یہ بتانے کے لیے کہ جی اس مسجد کو تو رسول کی بھی تائید حاصل ہو گئی ہے. پتا ہے کہ پیغمبر اتنے مصروف ہیں، پورے مدینے کو لے کے جا رہے ہیں، مدینے سے نکل چکے تھے، تب یہ لوگ بھاگے بھاگے پہنچے. یا رسول اللہ ہمارا ایک کام کرتے جائیے، نماز پڑھ. اچھا، اور یہ
पैगंबर जा रहे हैं शाम, मस्जिद ज़रार बनी है कुबा में जो मक्के के रास्ते में, ये अपोजिट डायरेक्शन। हर एक को मालूम है मस्जिद क़िबलतैन शाम किधर है और मक्का किधर है, तो बिल्कुल उल्टी तरफ रसूल पहुंच चुके, फिर भागे भागे आ रहे। अगर इनको वाक़ान पैगंबर से पढ़वाना थी नमाज तो उस वक्त कहते जब रसूल मदीने में, सिर्फ एक सर्टिफिकेट लेना था कि जी वो रसूल को भी हमने बता दिया। पैगंबर इस्लाम ने कहा मैं जा रहा हूं, वापसी में देखूंगा। और इस दौरान मस्जिद बनी, इन्होंने इसका नाम मस्जिद ज़रार नहीं रखा, वो तो बाद में कुरान ने रखा। मस्जिद बनाई, बड़ी शानदार मस्जिद, बड़ी आलीशान मस्जिद, और ये वाहिद मस्जिद है जिसे अल्लाह के रसूल ने वापिस आते ही मौला को भेज के कहा तोड़ो, जलाओ, और यहां पे मदीने का सारा कूड़ा लाके फेंका जाएगा। मस्जिद को कूड़े की जगह बनाया, जो मस्जिद ज़रार का वाकया मशहूर है। मगर यह भी याद रखिएगा, आज के हालात जहन में रखिए तो मेरी आधी मेहनत बच जाएगी, मुझे हर चीज 1400 साल से मिलाना नहीं पड़ेगी। ये मस्जिद बनी क्यों, ये मस्जिद बनी क्यों? याद रखिए ये वाला नुस्खा कि शराब के जरिए मुसलमानों को तकसीम न कर पाए, औरत के जरिए तकसीम न कर पाए, जबान और बरादरी के नाम पे तकसीम न कर पाए, मजहब के नाम पे तकसीम करो, ये मक्के के काफिरों का नहीं था, उनकी समझ में नहीं आया था। चुनाचे जब तक मक्के के काफिरों से जंग होती रही उस वक्त तक ये जबान और कौमियत और बरादरी और शराब और औरत वही तरीके इस्तेमाल होते रहे। जंगे तबूक जब हुई थी तो मक्के के सारे काफिर खत्म हो चुके थे, फतेह मक्का हो चुका था, मजबूरन वो मुसलमान हो चुके थे। ये नुस्खा मालूम है कहां से आया कि मुसलमानों को अगर डिवाइड एंड रूल तकसीम कराना है, ये आया शाम से, ये आया ईसाइयों के पास से। उन्हें इत्तला मिली कि अल्लाह के रसूल मदीने से जा रहे हैं हमारे खिलाफ जंग करने, तो फौरी तौर पे वो ईसाई और यहूदी और मुसलमान, ये तीन कौमें ऐसी जो शैतान को ज्यादा बेहतर समझती हैं मक्के के काफिरों के मुकाबले में। मक्के के काफिर शैतान के हाथ में खेलते, मगर जो अंबियाए मा सबक को मानते उनको पता है शैतान की सारी हिस्ट्री और सारी तारीख। तो ये ईसाइयत ने नुस्खा बताया जब ये देखा कि इस्लाम का रुख अब हमारी जानिब हो रहा है। और अगर मैं ये कह दूं तो शायद गलत ना हो कि ये जो दो कौमें, ये नुस्खा उस वक्त से लेके ज़ुहूर इमाम बल्कि क़याम हुकूमत इमाम तक चलता रहेगा कि जब ये देखेंगे कि किसी तरह हम सीधे रास्ते से नहीं हट रहे और हमारे दरमियान इत्तेहाद है तो मजहब को इस्तेमाल करेंगे। मस्जिद, इमाम बारगाह, मिंबर, मेहराब, कुरानी दर्स, मुख्तलिफ किस्म के मजहबी इज्तिमात। मोमिन को अलर्ट और होशियार होना है और इस बात का ख्याल करना है कि मस्जिद जैसी काबिल एहतराम जगह भी हुक्म रसूल से ढा दी गई जंगे तबूक के मौके पर। अब ये पूरी एक तकरीर बन सकती है लेकिन जरा से मेरे मौजू से हट के बात है, इसलिए मैं इसी पे इक्तफा करता हूं, यहां पे रोकता हूं। पैगंबर गए जंग के लिए, जंग तो होना ही नहीं थी, इसीलिए पहले से मालूम था, तभी मौला को छोड़ के गए, अकेले गए। और गालिबन ऐलान नबूवत के बाद, नहीं गालिबन नहीं, यकीनन ऐलान नबूवत के बाद पैगंबर ने सबसे तूलानी सफर यह तय किया, सबसे तूलानी सफर 750 किलोमीटर से ज्यादा का फासला मदीने से तबूक, और फिर वापिस आए। जैसे ही वापिस आए, अच्छा अब ये जो जंग थी ये हुई भी गर्मी के जमाने में थी और पूरे मदीने से कहा था चलना, और ये जमाना वो था जब बाकी इस्लामी जंगें खत्म हो चुकी थी, तो जब तक ये जंगें हो रही आदमी तैयार रहता, जब रिलैक्स हो गया। अब जो पैगंबर ने कहा जाना, और ईसाई हुकूमत का नाम भी बहुत बड़ा था, रोमन एम्पायर, मुसलमान जो थे वो मुख्तलिफ बहाने करके घर में बैठ गए, सब नहीं गए थे, आधे गए थे या अक्सरियत गई थी, लेकिन बड़ी तादाद बैठ गई थी। जब वापिस आए तो कुरान करीम ने कहा जो नहीं गए उन्होंने गुनाह किया, उन्होंने गलती की, उन्हें तौबा करना, तौबा का लफ्ज नहीं आया था, उन्होंने गलती की। जो लोग नहीं गए थे उनकी अक्सरियत, उन्होंने ये सब कुछ सुना, कहा कि नहीं नहीं ये हमारे लिए आयत है ही नहीं, हाँ हम तो मजबूरी की वजह से नहीं गए थे। कुरान ने कहा सिर्फ मजबूर लोगों को इजाजत। फिर कुरान ने वो जो बहुत मशहूर आयत आप सुनते हैं ना कि मरीज के लिए माफी है और बीमार के लिए माफी है, वो इसी मौके पर आई। किसी ने कहा बीमार है, किसी ने कहा कि ये मजबूरी, किसी ने कहा वो मजबूरी। लेकिन 3 आदमी ऐसे थे, 3 आदमी जो कुरान की आयत है वाला सलासतिल लज़ीना खुल्लिफू, सूरह तौबा की आयत नंबर 118। मैं वाकया पढ़ तो रहा हूं लेकिन अगर समझ में ना आ सके
تو قرآن میں جا کے دیکھ لیجئے گا اگر آپ کے پاس کوئی تفسیر یا حاشیے والا قرآن ہے. باقی بات وہاں اس میں کہ وقت بہت گزر چکا ہے اور میں ذرا سا اپنے موضوع سے ہٹا لگ رہا ہوں. آیت آئی ان تین کے بارے میں. یہ تین آدمی تھے, یہ بھی بہت بڑے اپنی قوم کے سردار. میں نام کم لیتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھنے میں پریشانی نہ ہو. کعب, ہلال, ربیہ, یہ تین آدمی یہ پیغمبر کے پاس آ گئے. کہا کہ یا رسول اللہ ہم نہیں گئے تھے اور ہمارے پاس کوئی عذر اور کوئی بہانہ نہیں. ہم صرف اپنی سستی کی وجہ سے نہیں گئے, کاہلی کی وجہ سے نہیں گئے, آرام طلبی کی وجہ سے نہیں گئے. ہمیں اپنے گھر کا آرام چھوڑ کے میدان میں جانا اس وقت پسند نہیں آ رہا. جتنے اور باقی نہیں گئے تھے. یہ بھی ایک عجیب بات ہے. اردو کا ایک محاورہ ہے, جو بولے وہی کنڈی کھولے وہ والی بات تھی. باقی سب نے کہا ہم نہیں گئے تھے تو کیا ہوا, ہمارے پاس مجبوری تھی. نہ قرآن نے ان سے پلٹ کے دوسری کوئی بات کہی, نہ رسول نے کوئی بات کہی. لیکن یہ تینوں آ گئے. کہا یا رسول اللہ ہم نہیں گئے اور ہمارے پاس کوئی مجبوری نہیں. قرآن کہتا ہے وَيَعْتَذِرُونَ, جو 11ویں پارے کا نام ہے لفظ پہلا. یہ سب لوگ آگے تمہارے پاس جو معذرت کر رہے ہیں کہ جی یہ مجبوری وہ مجبوری, سب جھوٹے. بس اس سے زیادہ قرآن نے نہیں کہا. یہ تین آئے. کہا یا رسول اللہ ہم جھوٹ کیوں بول. ایک تو ہم نے گناہ کیا اور پھر اپنے گناہ کی تعویلات کریں. بھئی ایک آدمی داڑھی منڈواتا ہے, خالی اسی حد تک رہے تو اس کا گناہ ادا ہوگا. لیکن اگر تعویلات لے کے آتا, جی کہاں لکھا ہے قرآن کے اندر, جی داڑھی تو سنت رسول ہے, جی داڑھی کے بارے میں تو کوئی معتبر حدیث نہیں ہے, جی میری تو فلاں مجبوری, میرا تو فلاں مسئلہ جاب کا ہے. گناہ ہے, گناہ کرنا ہے کرو. باقاعدہ شریعت میں دخل اندازی کیوں کرتے ہو. ایک عورت کو حجاب نہیں کرنا ہے, نہ کرے. کیوں نہ کرے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہ کرے, لیکن میں کہہ رہا ہوں اپنے گناہ کو کیوں بڑھائے کہ جی وہ حجاب تو دل کا ہوتا ہے, آنکھوں کا ہوتا ہے, یہ سر کا تو نہیں ہوتا. اور جی ہم کیوں حجاب کریں. آج کے زمانے میں تو ان تاریخوں میں ہماری بیویاں بے پردہ ہو گئی تو ہم کہاں سے اپنے سر پہ چادر لے کے آئیں. تعویلات کی ضرورت نہیں, اپنے گناہ کو کیوں اور زیادہ سخت بناتی ہو. لیکن وقت اتنا کم رہ گیا, یہ جملے ابھی اس میں کئی چٹپٹی مثالیں آ سکتی ہیں, آئیں گے اپنے موقع پر. یہ آئے. کہا یا رسول اللہ, جب قرآن نے کہا ہے کہ جو نہیں گئے غلطی کی, تو ہم مانتے ہیں کہ ہم نے غلطی کی. صرف اپنی کاہلی کی وجہ سے, آرام طلبی کی وجہ سے, گھر کی عیاشیوں کی وجہ سے, میدان جہاد کی سختیوں سے بچنے کے لیے ہم نہیں گئے. پیغمبر نے کہا اچھا اس وجہ سے نہیں گئے تو تم نے گناہ کبیرہ کیا. جاؤ اپنے گھروں میں اور یاد رکھو کہ سارا مدینہ آج سے تمہارا بائیکاٹ کرے گا. یا رسول اللہ زیادہ تو ان کو ڈانٹے نا جو غلطی بھی کر رہے ہیں اور اپنی غلطی کو چھپا بھی رہے ہیں. یہ بیچارے تو شریف بن کے آ بھی گئے. لیکن جو اصل جملہ میرے موضوع سے متعلق ہے وہ اس کے بعد آ رہا, لیکن یہ بھی اسلام کا ایک پہلو ہے. جو رسول کہتے وہ ماننا ہے. گھر گئے, پیغمبر نے سارے مدینے میں اعلان کر دیا کوئی آدمی ان سے نہ بات چیت کرے, نہ سلام دعا کرے, نہ تعلقات رکھے, نہ لین دین کرے. ان کے رشتہ دار آ گئے. یا رسول اللہ ہم تو صلہ رحمی والے کیٹیگری میں آتے ہیں نا. جو اصل بات یہاں سے چلی تھی کہ صلہ رحمی اس کا نام نہیں ہے کہ مس گیدرنگ میں چلے جا رہے ہیں جی صلہ رحمی, بے پردہ محفلوں میں چلے جا رہے ہیں جی صلہ رحمی. کہا ہم تو صلہ رحمی کے کیٹیگری میں آتے ہیں, بھائی ہیں, بہنیں ہیں, خاندان کے لوگ. پیغمبر نے کہا نہیں تم قطع رحمی کرو, توڑ دو سارے رشتے. اس لیے کہ اللہ کے حکم کے آگے کوئی رشتہ داری نہیں چلتی ہے. رشتہ داری حکم خدا کی وجہ سے, تو جب حکم خدائی کی مخالفت ہے رشتہ داری نہیں چلے گی. یہ جملہ مجھے کہنا تھا. چنانچہ رشتہ دار سارے کے سارے تعلقات ختم کر دی. عرب کے 1400 سال پہلے کوئی آدمی اپنے قبیلے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا تھا. البتہ ان میں سے ایک کی بیوی رسول کے پاس آئی. کہا یا رسول اللہ میرا شوہر بوڑھا اور وہ کھانا پکانا نہیں جانتا, میں ہی اس کے لیے کھانا پکا کے دیتی ہوں. اگر میں یہ کھانا پکا کے نہ دوں تو مر جائے گا, اتنی اجازت دے دیجیے. پیغمبر نے کہا فقط اتنی اجازت, کھانا پکاؤ اور اس کے سامنے رکھو, لیکن خبردار کھانا رکھتے وقت بھی ایک جملہ نہ کہنا, کوئی فارمیلٹی والا جملہ بھی نہیں. چپ چاپ جاؤ کھانا رکھو اور اٹھ کے چلی جاؤ. چنانچہ اب ایک عورت کے لیے کتنا مشکل امتحان ہے. عورت کی زبان قابو میں کہاں رہتی ہے, لیکن حکم خدا آ گیا. وہ روز جاتی, شوہر کے پاس جا رہی اور اس طرح سے کھانا رکھا اور بھاگی, کھانا رکھا اور بھاگی. جب یہ منظر انہوں نے دیکھا تو ایک مرتبہ ایک آپس میں کہنے لگے کہ یہ تو زندگی نہیں ہے, اتنی توہین, اتنی تذلیل, شہر چھوڑ کے چلے جاؤ. یہ لوگ مدینے کے باہر پہاڑوں میں چلے گئے اور وہاں جانے کے بعد
بس ہر وقت توبہ کر رہے. 50 دن ایسے گزرے. مگر وہاں پہنچے, کچھ دنوں کے بعد کہا, اب ذرا کنفیوز ہو گئے. پیغمبر نے کہا تھا کہ کوئی ہم لوگوں سے تعلق نہ رکھے, تو یہ کہیں حکم ہمارے اپنے لیے بھی تو نہ ہو, ہمیں بھی ایک دوسرے سے بات چیت بند کر دینا. حکم رسول آ گیا, الگ الگ ہو جاؤ بھائیوں, اب ہم آپس میں بھی ایک دوسرے سے بات نہیں کریں گے. جو تھوڑا بہت ایک تسلی تھی ایک دوسرے سے بات, وہ بھی ختم. یہ حکم رسول کی اطاعت ہے. البتہ 49ویں دن ان میں سے ایک آدمی رو دیا, کہا پروردگارا ہم سب برداشت کرنے کو تیار ہیں, مگر اس حد تک اگر بات پہنچ جائے اب تو ہمیں بچا لے. اور وہ یہ کہ ایک عیسائی بادشاہ, رومن امپائر کا ایک اس کے ماتحت زندگی گزارنے والا ایک بادشاہ, اس کا خط آیا ان میں سے ایک کے نام. یہ تینوں مدینے کے بڑے مشہور آدمی تھے. پھر وہی سلینگ لینگویج کو للو پنجو نہیں تھے, اپنے اپنے قبیلوں کے سردار تھے, ایک شخصیت تھی, ایک پرسنالٹی تھی. واقعاً دیکھیں چھوٹے آدمی کا مسئلہ اور بڑے آدمی کا مسئلہ الگ ہو جاتا, لیکن حکم خدا کی خاطر اتنی توہین کے امتحان سے گزرے. وہ خط آ گئے, کہا کہ دیکھو تم اتنے قابل احترام آدمی کفر میں بھی تھے, اور اسلام آنے کے بعد کیا تمہاری حالت ہوئی, کس طرح مدینے کے بچے تک تمہارا مذاق اڑاتے پھر رہے. پیغمبر نے نہیں کہا تھا, لیکن جب ایسا واقعہ بنتا ہے تو مذاق اڑ ہی جاتا. ایسا کیوں نہیں کرتے, ہمارے پاس آ جاؤ, ہم تمہیں پرانی عزت سے زیادہ عزت دیں گے. بے اختیار آنکھوں میں دیکھیں پیشکش آ رہی, پناہ کی بات کی جا رہی, عزت واپس بحال ہو رہی, آنکھوں میں آنسو آ گئے. پروردگارا سب برداشت ہو رہا, مگر یہ برداشت نہیں ہو رہا کہ غیر مسلم ہماری حالت دیکھ کر ان کے منہ میں پانی بھر رہا ہے, لالچ پیدا ہو رہا ہے. وہ ہم کو اتنے کمزور ایمان کا سمجھ رہے ہیں, اس نے خط بھیجا کیوں؟ خدا بندہ اس ذلت اور رسوائی سے بچا لے. اور 118 نمبر کی 118 نمبر کی آیت نازل ہوئی. وہ گھڑی بھی آپ دیکھ لیجئے گا, 118 نمبر کی آیت نازل ہوئی. وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا, یاد کرو وہ 3 آدمی جو پیچھے رہ گئے تھے اور میدان جنگ میں نہیں گئے تھے. اِذَا ضَاقَتِ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ, جب زمین ان پہ تنگ ہو گئی اپنی تمام تر وسعت کے باوجود. وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ, ان کے لیے اپنی زندگی, خود اپنی جان وہ بھی تنگ ہونے لگی. پھر کیا ہوا؟ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا, اللہ نے انہیں یہ توفیق دی کہ وہ سچی توبہ کرے. ان اللہ هو التواب الرحیم, اللہ توبہ بھی قبول کرتا ہے, رحمت بھی نازل کرتا ہے. 50ویں دن خود پیغمبر آئے اور کہا کہ آج تمہارا گناہ معاف ہوا. اب یہ گناہ معاف ہونا یہ میری آخری تقریر کا عنوان تھا کہ مایوس نہ ہو میری 9 مجلسیں سننے کے بعد. یہ نہ سمجھے کہ اب جنت بالکل ہی بند ہو گئی ہے, جہنم بند ہوگی آپ کے لیے انشاءاللہ. یہ جو آخری مجلس کا عنوان تھا, اس وقت اس کی وجہ سے واقعہ نہیں پڑا, صرف اس ایک جملے کی وجہ سے پڑا. پیغمبر نے کہا صلہ رحمی کیا چیز ہے. جب بھائیوں نے, جب بہن نے, جب بھتیجے بھانجوں نے, جب خاندان کے افراد نے کہا یا رسول اللہ یہ حکم ہمارے لیے تو نہیں ہوگا, ہم تو رشتہ دار ہیں, صلہ رحمی تو اسلام میں واجب ہے, جنت میں بورڈ لگا ہے کہ قاطع رحم کے لیے دروازہ بند ہے, تو ہم تو جا سکتے ہیں نا. تو جو پیغمبر نے ایک اصول بتایا, یہ خالی صلہ رحمی کے لیے نہیں ہے, یہ دنیا کے ہر معاملے کے لیے. کہا کہ صلہ رحمی حکم خدا کے آگے کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. رشتہ داری قربان, اولاد قربان, والدین قربان, دوستیاں قربان, بزنس کے فائدے قربان, دولت قربان. یہ جو ایک اصول ہے یہ اسلام کی پہلی سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے. اگر دلوں میں یہ جذبہ پیدا نہ ہوا اور ذرا سی بات پہ آپ وہ فلاں برا نہ مان جائے, حکم خدا قربان, کاروبار میں نقصان نہ پہنچ جائے, حرام محمد قربان, فلاں رشتہ دار کو تکلیف نہ ہو, شریعت قربان, فلاں دوست ناراض نہ ہو جائے, اسلام قربان. تو سمجھ لیجئے کہ ابھی مسلمان بنے ہی نہیں ہیں, اور مسلمان نہ بنے تو شاید پھر بھی مان لیا جائے. سمجھ لیجئے کہ آپ کربلا والے بھی نہیں بنے. کربلا کس چیز کا نام؟ کربلا اسی چیز کا نام ہے کہ حکم خدا پہ ہر شے قربان. جہاں سے بات شروع ہوئی تھی اگر وہ جملہ میں الٹا کر کے دوہرا دوں, ذرا مجھے خود برا لگ رہا, لیکن کیسے اس پیغام کو کیسے پہنچاؤں, اگلے کسی اشرے میں اس جملے کو بناؤں گا. اس وقت بے اختیار ذہن میں آ گیا, اور وہ یہ کہ جو اپنی اولاد کو قتل کرتا
جو وہی ہے نا جو بے رحم باپ جسے کوئی محبت نہیں ہے. لیکن حسین اگر اپنے علی اکبر کو اپنے ہاتھوں مقتل میں بھیج رہے ہیں, کوئی محبت نہیں. حسین اگر اپنے ہاتھوں میں ششماہے کو اٹھا کے لے جا رہے, کوئی محبت ہے تبھی تو اٹھا کے لے جا رہے ہیں. اگر زینب اپنے ہانوں محمد کو مقتل میں بھیجتی, اگر فروہ اپنے قاسم کو میدان جنگ میں بھیجتی, کیا انہیں محبتیں نہیں تھی؟ اتنی محبتیں تھی کہ غالباً دنیا کی ہر شے فروہ اپنے قاسم پہ قربان کر دے. لیکن اگر حسین اور اسلام پر وقت آئے تو ان پہ میرا قاسم قربان. اکبر کربلا کی اتنی بڑی شہادت کہ خود لشکر یزید کہتا کہ یہ کیفیت ہم نے کسی مجاہد کے میدان میں جاتے ہوئے نہ دیکھی. لیکن اگر اسلام کو ضرورت ہے تو اکبر قرب. اصغر, ذرا سوچئے جس اصغر کو دیکھ کے یزیدی رو دیے, یزیدی رو دیے. یزیدیوں کا اصغر سے کون سا رشتہ؟ نہ خاندانی رشتہ, نہ محبت اہل بیت والا رشتہ, نہ ایمانی رشتہ ہے, نہ اسلامی رشتہ, کوئی رشتہ نہیں. وہ رو دی. وہ اصغر جو ان کو رولا رہا تھا کس کے ہاتھوں میں؟ حسین کے دل پہ کیا قیامت گزر رہی. لیکن میرا اصغر بھی حکم خدا پہ قربان ہو. کیسا قربان؟ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا, یہ بھی ذہن میں رکھیے گا, کیسا قربان. ہمیشہ ایک اصول ہوتا کہ جب تیر انداز تیر پھینکتا تو نشانہ جتنا چھوٹا ہوتا خطا ہو جانے کے اتنے ہی امکانات بڑھتے چلے جاتے. بہت ہی ماہر تیر انداز ہو, بالکل صحیح تیر پھینکے گا, لیکن اگر بہت ہی چھوٹا ٹارگٹ اور وہ ہل بھی رہا ہو, وہ اپنی جگہ ٹھہر بھی نہ رہا ہو, تو ماہر سے ماہر تیر انداز ٹھہرے ہوئے نشانے کو تو مانا ہم نے کہ ہر مولا جیسا تیر انداز نشانہ بنا سکتا, لیکن اگر ہلتا ہوا نشانہ. اب اصغر کا ننھا سا گلا, کتنا چھوٹا ہدف. اور ایک تصور ذہن میں رہیے کہ اگر واقعا میرے مولا حسین کے ہاتھوں میں ذرا بھی راشا ہوتا, اگر حسین اصغر کو ہاتھوں میں لے کے ہاتھ کانپ رہے ہوتے تو ہر مولا کا تیر خطا کر جاتا. لیکن اللہ رے استقلال, استقامت و صبر حسینی ششماہ ہاتھ میں ہے. اتنا چھوٹا نشانہ, لیکن اس انداز سے حسین کے بازو اپنی جگہ پہ ٹھہرے ہوئے ہیں کہ ہر مولا کو تیر چلانے میں کوئی پریشانی نہیں. اور کربلا میں حسین کے جہاد کی, کربلا میں حسین کے جہاد کی سب سے بڑی اور سب سے اہم قربانی اصغر ہے. چنانچہ یہ جملہ علماء پڑھتے کہ 28 رجب کا قافلہ جب مدینے سے چل رہا تھا تو صغرا نے پہلے تو کوشش کی کہ کسی طرح بابا مجھے لے جائے, اور جب دیکھا کہ بابا مجھے نہیں لے جا رہا تو اب ایک بار رباب کے پاس آئے. دیکھیں صغرا 2 ہفتے سے بیمار ہے اور اصغر کی پیدائش کو 2 ہی ہفتے گزرے. چنانچہ صغرا نے بیماری کی وجہ سے اب تک اصغر کو دیکھا بھی نہیں ہے, گود میں بھی نہیں لیا. اب جب دیکھا کہ مجھے یہاں رہنا ہے, میرے اصغر بھیا کو جانا, رباب کے پاس آئی اور کہا اما ذرا ایک لمحے کے لیے میرے بھائی کو میری گود میں تو دینا. اصغر کو گود میں لیا, کان پہ منہ رکھ کے ایک ہی جملہ کہا, اصغر بھیا کوئی میری بات نہیں سمجھ رہا, کیا تو بھی مجھے چھوڑ کے جانے والا؟ پتہ نہیں کس طرح بہن نے یہ جملہ بھائی سے کہا. اب جو اصغر صغرا کے سینے سے چمٹا, حسین کا پیغام آیا زینب شام ہو رہی ہے جلدی کرو, سیدانیوں سے کہو باہر آؤ. رباب نے اصغر کو بلایا, اصغر ماں کی گود میں نہیں آ رہا. فروہ آئی, لیلا آئی, کبرا آئی, کلثوم آئی, آخر میں زینب بھی آئی, اصغر بیٹا میری گود میں آ, اور اصغر نہیں آ رہا. 3 بار حسین نے پیغام بھیجا, 4تھی بار خود آ گئے. زینب شریکت الحسین ہے نا, کہا زینب تمہیں پتا ہے ہمیں رات سے پہلے پہلے مدینے سے نکلنا, دیر کیوں ہو رہی ہے؟ کہا کہ بھیا کیا کیا جائے, اصغر نہیں مان رہا, اس طرح صغرا کی آغوش میں گیا ہے, سینے سے چمٹا ہے, آنے کو تیار نہیں. حسین نے کہا اچھا یہ بات ہے. میرا آقا قریب گیا اور اصغر کے کانوں کے قریب حسین منہ لے جا کے صرف ایک جملہ کہتے. عجیب جملہ تھا. باپ کا جملہ سنا, یا تو کسی کی گود میں نہیں آ رہا تھا یا گویا اچھل کے بہن کی گود سے باپ کی گود میں آ گئے.
حسین نے صرف ایک جملہ کہا تھا، اصغر میں تجھے تیری بہن سے الگ نہ کرتا، لیکن کربلا کے جہاد میں مجھے سب سے زیادہ تیری ضرورت ہے، اصغر میرا جہاد تیرے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ بھئی یہ جو سننا تھا اصغر چلا، شاید یہی وجہ ہے کہ جس وقت حسین نے آخری مرتبہ کہا حل من ناصر ینصرنا، تو خیمے سے گریے کی آواز آئی، حسین آئے، زینب بہن کیا بات ہے؟ کہا جیسے ہی بھیا جیسے ہی تو نے استغاثہ بلند کیا، اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرا دیا۔ بابا کو یاد دلا رہے ہوں گے، بابا 28 رجب کو یہ وعدہ کر کے آئے تھے کربلا میں میری ضرورت ہے، تو جب تک کہ میں ہوں یہ حل من ناصرین کیوں کہہ رہا ہے؟ ابھی تیرا ایک ناصر بیٹا موجود ہے کربلا میں، اصغر کا جہاد سب سے الگ ہے۔ میں نے کہا نا کئی خصوصیتیں۔ عزاداروں، کسی اور شہادت کے وقت، میرا جملہ سنیے گا، کسی اور شہادت کے وقت حسین نے کیا آپ کو یاد کیا؟ یہ ضرور کہا ہے جب پانی پینا تو یاد کرنا، جب کسی مسافر کی شہادت کی خبر پانا تو یاد کرنا، لیکن اور کسی شہادت کے وقت یاد کیا ہے یا صرف اصغر کی شہادت کے وقت یاد کیا ہے؟ اے میرے شیعوں، کاش تم کربلا میں ہوتے اور یہ دیکھتے میں ششماہے کو پانی پلانے لایا۔ اور بس آخری جملہ، آج کی مجلس تمام۔ اور عزاداروں، پورے جہاد کربلا میں کوئی مرحلہ ایسا آیا کہ حسین پریشان ہوئے، حسین فیصلہ نہ کر پا رہے ہوں؟ حسین امام وقت ہے، حسین امام معصوم ہے، کوئی اور واقعہ؟ فقط ایک واقعہ ہے، حسین فیصلہ نہیں کر پا رہے، 7 مرتبہ آگے بڑھتے ہیں، 7 مرتبہ پیچھے آتے ہیں، ششماہے کا لاشا ہاتھ میں ہے، یہی دفن کروں یا رباب کو لے جا کے دکھاؤں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائک و تسلیما لامرک۔